تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج کا یہ مبارک تہوار عید الفطر اپنی محنتوں کے نتیجہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک مہینہ مسلسل بندوں نے محنت کی، آج ان کی مزدوری انہیں دے دی جائے گی۔ جس طرح ایک مزدور اپنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے جب جاتا ہے اپنی مزدوری لینے کے لیے جاتا ہے تو کام چھوڑ کر ہاتھ پاؤں صاف کر کے پسینہ پوچھ کر مزدوری کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی طرح آج ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر صاف ستھرے ہو کر اپنے مالک حقیقی کے سامنے مزدوری کی طلب میں جھولی پھیلانے یہاں عیدگاہ میں آئے ہیں۔ جب آپ اور ہم چل کر آ رہے تھے اور جو بھائی آ رہے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنے کام کو پورا کر دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب، اس کا بدلہ یہ ہے اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، میرے بندے اور بندیوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا جو پر تھا، اور اب دعا کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، صدا لگائے ہوئے نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، تکبیر بلند کرتے ہوئے نکلتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کس کو پکارتے ہیں، ان کی زبان پر کس کی بڑائی ہے، ان کی زبان پر کس کی تمہید ہے، ان کی زبان پر کس کی حمد ہے، ان کی زبان پر کس کو پکارنا ہے۔ آج یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی صدا کیوں بلند کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، اپنے کرم کی، اپنے مرتبہ کے بلند ہونے کی، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر باری تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، او میرے بندو، تم نے میرے لیے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، او میرے بندو تم یہاں جمع ہو گئے، او میرے بندو تم نے میرے سامنے ہاتھ باندھے، نماز میں کھڑے ہو گئے، تم نے میرے سامنے اپنی پیشانی رگڑی، اپنی مرادیں مانگی، مجھے راضی کرنے کے لیے تم جمع ہو گئے، تم نے ہاتھ پھیلائے، او میرے بندو لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو اس حال میں کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے اور میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، نیکیوں سے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، تمام مسلمان نماز کے بعد بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محنتوں کی کیسی لاج رکھی، جس کے بدلے میں ہمیں مبارک دن عطا کیا۔ مگر جب ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، اس خوشی میں ہم جھوم اٹھے اور باری تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا ہم نے کی، خوب بڑائی کی، حمد و ثنا کے نغمے گنگنائے، تو اللہ کتنے خوش ہوئے۔ آج چونکہ عام معافی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس جشن کے اہتمام میں اپنی مخصوص مشینری کو کام میں لگا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے فرشتے راستوں کے دروازوں پر، گلیوں پر، چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، چلو رب کریم کی بارگاہ کی طرف جو احسان کرتا ہے بھلائی کے ساتھ اور پھر اس پر میں بے پناہ ثواب بھی دیتا ہے۔
یعنی خود ہی عبادت کی توفیق دیتا ہے اور خود ہی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تم کو رات کے قیام کا حکم دیا، تم نے قیام کیا، تم کو روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزے رکھے، اپنے پروردگار کی اطاعت کی، اس لیے اب انعام لے لو، اپنا انعام حاصل کرو۔ پھر جب مسلمان نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے مسلمانوں کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں تمہارے پروردگار نے بخش دیا، اب خوشی خوشی کا اور کامیابی کے ساتھ کامیابی کا انعام لے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام فرماتے ہیں، فرشتے خوشی کی مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اور باری تعالیٰ کی رحمت پوری طرح اس طرف متوجہ رہتی ہے، تو اب ہمیں اس سے مانگنے میں کمی نہیں رکھنی چاہیے اور اپنی خوشی کا بھی پورا اظہار کرنا چاہیے۔ 4 نمبر۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج عید کا دن ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسلمان کے یہاں خوشی ہو یا غم دونوں میں اعتدال ہوتا ہے، نہ خوشی اتنی زیادہ کہ حد سے گزر جائے، نہ غم اس قدر کے جان دے بیٹھے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، مگر خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا خوب ناچیں، خوب گائیں، رنگ ریلیاں منائیں، 1000 طرح کی واہیات اور خرافات انجام دیں یا اس دن کو لہو لعب میں گزار دیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات، ہمارا طریقہ، ہمارا تہوار سارے جہان کے مذہبوں اور تہواروں سے الگ ہیں۔ دوسری قومیں عید کے دن وہ طوفان مچاتی ہیں اور بدتمیزی مچاتی ہیں، وہ طوفان برپا کر دیتی ہیں۔ خدا کی پناہ، عیسائی کرسمس کے دن لہو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، رنگ ریلیاں مناتے ہیں، اور ان کے لیے وہ دن ایسا گزرتا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، وہاں ہر گناہ ثواب ہے آج، وہاں ہر گناہ ثواب ہے آج، یعنی گناہ کو انجام دیا جاتا ہے اور گویا اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنے برادران وطن کے تہواروں پر کیے جانے والے ہنگاموں سے خوب واقف ہیں۔ ہولی ہو، دیوالی ہو، اسی طرز کے مطابق دوسرے تہوار منائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کیا کیا واقعات پنے ہوتے ہیں۔ یقیناً مذہب اسلام ان تہواروں کو ان گندے طریقوں کے ساتھ منانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کے سخت مخالف ہے۔ جو لوگ آج کے معزز دن میں اس طرح کے مشاغل اختیار کرتے ہیں، انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے، انہیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ جو مالک رحیم اور کریم اور رب کریم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اس کے اپنے سامنے اپنے آپ کو عاجز کیے ہوئے ہوں، وہ یاد رکھ لیں میرا رب کریم بھی ہے، میرا رب کریم حلیم بھی ہے، تو وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ جب بے حرمتی کرنے والے کو بد نصیبیوں میں داخل کر دیتا ہے، اے مسلمانوں، اس کے جلال کو للکارنے کی جرات نہ کرو، اسے قہر اور غضب ڈھانے کی دعوت نہ دو، اس کی پکڑ اور اس کی ڈانٹ کے مخاطب نہ بنو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے دن مالدار اپنے گھروں پر ناچ گانے کا انتظام کرتے ہیں، ویڈیو وغیرہ کے ذریعے غریب سینما گھروں کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو جی بھر کے پیتے بھی ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریں، اس لیے ایسی حرکتوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور ایسی حرکتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، غور کریں کہ ہمارا مذہب کسی بھی مسلمان کو کسی بھی جاہلانہ رسم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، ہرگز اسے ایسا موقع کو نہیں دیتا جو گناہ کرے، بلکہ آج خوشی کے دن ہمارا فرض یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس کا نام بلند کریں، اس کی تسبیح پڑھیں، اور
گھروں سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ہر غریب مسلمان عید کی خوشی جب منا سکے اور اس میں شریک ہو سکے. بلکہ میں اپنے تمام بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ دعوت دوں گا کہ وہ صدقہ فطر عید سے اتنا پہلے ادا کر دیا کریں کہ جس سے غریب اپنے کھانے پینے پہننے وغیرہ کا سامان خرید سکے. اور وقت پر دینے سے ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا مکمل فائدہ غریب کو اس وقت نہیں ہوتا جتنا کہ پہلے ہو جاتا ہے. اس کی روح تڑپتی رہ جاتی ہے. ذرا غور کریں میرے بھائی اور دوستوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزوں کو فضول اور لیانی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، عید کے دن دنیا بھر کے خرافات رسومات سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں وہ تمام آداب بجا لینے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں کر کے دکھلا گئے. محترم بزرگ اور دوستو، عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل فرماتے، مسواک کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے. اسی لیے ہمیں بھی عید کے دن غسل کرنا چاہیے. مسواک نئے یا دھلے ہوئے جیسے کپڑے میسر ہوں وہ پہننے چاہیے. خوشبو کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اسی طرح جب آپ عیدگاہ تشریف لاتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تناول فرما لیا کرتے اور جس راستے سے جاتے واپسی پر دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے اگر وہ عید الفطر ہوتی تو آہستہ آہستہ اور عید قربان ہوتی یعنی عید الاضحیٰ ہوتی تو بآواز بلند کبریاء الہی اور عظمت خداوندی کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح چلتے تھے یعنی اس تسبیح کا ورد کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. محترم بزرگ اور دوستو، غور سے سن لو، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آج خوشی میں ہم جھومتے ہوئے رنگ پھینکتے ہوئے چلے یا کسی شخصیت اور قومیت کے نعرے لگاتے ہوئے اور جے جے کار کرتے ہوئے چلے، بلکہ قدوسیوں اور سبحیوں اور مقدس ملائکہ کی صفوں کی طرح تسبیح الہی تقدیس ربانی کہتے ہوئے روانہ ہو. عیدگاہ میں پہنچ کر بھی تسبیح و تحلیل جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ سکون اور وقار کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے. اس کے بعد ہماتن گوش ہو کر خطبہ سماعت کیا جانا چاہیے. اس وقت چونکہ ہم اپنے گھروں کو اس حال میں واپس ہو رہے ہیں کہ ہم بخش دیے گئے تو اب باری تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اپنے اعضاء اور اپنے جسم اور اپنے ایک ایک اعضاء کے بارے میں غور کریں کہ اپنے ہمارے رب نے ہمیں یہ کس طرح قیمتی عطا فرمائے. ایک آدمی اگر پوری دنیا کی قیمت ادا کر کے آنکھ لینا چاہے تو اس آنکھ کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہزاروں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا ہے تو اس لیے اس کا شکر کریں اور اس کے شکرانے کا اظہار بھی کریں اور دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ موقع بار بار نصیب فرمائیں. تو دوسری چیز عید کا پیغام جو میں نے بیان کیا، عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک میں بہت سے اعمال پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کیے. اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہے ہیں. دراصل رمضان مبارک دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی زندگی کا بہترین نمونہ پیش کر کے عملی اصول اپنانے کا پیغام دیتا ہے. وہ لوگ اس نقطہ پر ضرور غور کریں جنہیں خدا اور رسول کی اطاعت مشکل معلوم ہوتی ہے. محترم بزرگ اور دوستو، ذرا دیکھیے اور سوچئے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تجربہ اس بات کا شاہد ہے لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، چوری چھوڑ دیتے ہیں، زنا چھوڑ دیتے ہیں، دھوکہ دھڑی فحش باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بری باتوں کو بے حیائی کی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں. دن بھر روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کے اکثر حصہ میں تراویح سحری اور اعتکاف کی وجہ سے جاگتے بھی ہیں، ذکر و تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ تمام اعمال اور یہ تمام نیکیاں ان کی تجارت
کھیتی مزدوری اور پیشے میں آڑے نہیں آتے، بلکہ اور دنوں سے زیادہ کام میں برکت معلوم ہوتی ہے، اور یہ برکت رمضان کے بعد چاہ کر بھی کبھی پیدا نہیں ہو پاتی۔ بہرحال ایک مسلمان برابر ایک ماہ تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، دنیا کا کام بھی برابر چلتا رہتا ہے اور آخرت بھی بنتی رہتی ہے۔ خدا اور اس کا رسول بندے سے ہر سال اپنے حکام کی عملی صورت پیش کر کے اس کی باقی زندگی میں یہی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریں، ہر مرد ہر آدمی اس چیز پر اپنے آپ کو جمائیں، کاش کہ ہمیں پتہ چل جاتا یہ کتنا مقدس مہینہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے دن ہم غریبوں کا خیال کریں۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر، ہر مرد اور عورت پر، اور چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر، اور ہر مرد اور عورت پر، اور چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا، ایک سا کھجور یا ایک سا جو، اور حکم دیا یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صدقہ فطر غریبوں کی عید کا سامان ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کی عید ہوتی ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہے۔ صدقہ فطر اسلام کی طرف سے غریبوں کے لیے عیدی ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کے دکھ درد میں شرکت کا دروازہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صدقہ فطر امیر پر غریب کا حق ہے۔